بسم اللہ الرحمن الرحیم لما درست علوم دنیا لم اجد من لذة فيها وحق مستبين. جامعہ اشرفیہ لاہور. جامعہ اشرفیہ لاہور کی بنیاد بر صغیر کے عظیم عالم دین اور بزرگ باخدا حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اجل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 6 ذوالقعدہ سن 1366 ہجری بمطابق 14 ستمبر سن 1947 کو رکھی، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے صرف 1 ماہ بعد، اور اب الحمدللہ جامعہ کے قیام کو 74 برس بیت چکے ہیں۔ اس اعتبار سے جامعہ اشرفیہ پاکستان کا ایک قدیم ترین تعلیمی اور دینی ادارہ ہے۔ اس کے شیوخ میں عظیم صوفی بزرگ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عظیم مفسر قرآن اور شارح حدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عبید اللہ المفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور نامور مصنف مفسر و محدث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ جیسے بزرگ شامل ہیں۔ اس کے سب سے پہلے محتمم بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام سنبھالا۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نائب محتمم کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان حضرات کے وصال کے بعد بانی جامعہ اشرفیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حافظہ اللہ نے اس کا اہتمام سنبھالا۔ جامعہ اشرفیہ علوم قرآنیہ اور حدیث نبوی کی وسیع پیمانے پر اشاعت کر رہا ہے، اور ایسے داعی اور مبلغ تیار کیے ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ان سب کا بڑا مقصد اخوت، بھائی چارہ اور اتحاد و اتفاق کا فروغ ہے۔ اس وقت جامعہ اشرفیہ میں 5000 سے زائد طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ صرف دورہ حدیث میں طلباء کی تعداد 660 اور طالبات کی تعداد 65 ہے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور تعلیم کے ساتھ ساتھ یتیموں کی تعلیمی کفالت، بیماروں کا علاج اور مساکین کی بیوگان کی کفالت کرنے کا فریضہ بھی بخوبی انجام دے رہا ہے۔ تعلیمی شعبہ جات میں سب سے اہم شعبہ تحفیظ القرآن ہے۔ اللہ کے اس پاک کلام اور مقدس کتاب کو احسن طریقے سے طلباء کے مبارک سینوں میں منتقل کیا جاتا ہے اور بہترین حفاظ تیار کیے جاتے ہیں۔ شعبہ حفظ میں طلباء کی تعداد تقریباً 500 ہے۔ درس نظامی کے شعبے میں میٹرک کے بعد 8 سال کا نصاب وفاق المدارس العربیہ کے مطابق پڑھایا جاتا ہے۔ شعبہ التخصص فی التجوید قرآن حکیم کو درست لب و لہجے اور صحیح تلفظ سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس شعبے کے ذریعے جامعہ علم تجوید کے بہترین قراء اور ماہرین تیار کر رہا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ کے امتحانات میں پاکستان بھر میں جامعہ اشرفیہ لاہور کے قراء نے تجوید و قرات میں پہلی اور دوسری پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ شعبہ التخصص فی التفسیر حمدا لأنی انہل العلم المتین، اس شعبے کے ذریعے جامعہ تفسیر قرآن کے علوم کے ماہرین تیار کر رہا ہے، جو الحمدللہ دنیا بھر میں قرآن حکیم کی تفسیری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عوام الناس کے لیے سالہ سال سے رمضان المبارک میں بعد از نماز فجر مسجد حسن میں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ و تفسیر پڑھایا جاتا ہے۔ شعبہ التخصص فی الحدیث الشریعت ارتوی علما ونفعا، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں مہارت اور تخصص پیدا کرنے کے لیے جامعہ اپنے طلباء کو قابل ترین اساتذہ اور ماہرین کے ذریعے علوم حدیث، اسماء الرجال کا فن اور صحاح ستہ کی خصوصی تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ شعبہ التخصص فی الافتاء لم اجد من لذة فيها وحق، اس شعبے میں فارغ التحصیل علماء کرام کو 2 سالہ تخصص فی الافتاء کے خصوصی کورس کے ذریعے مفتی بنایا جاتا ہے۔ شعبہ دار الافتاء دنیا و دین لما درست علوم دنیا، اس شعبے کے ذریعے ملک و بیرون ملک سے مسائل معلوم کرنے والے سائلین کو قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دیے جاتے ہیں۔ شعبہ پوسٹ گریجویٹ کلاس ارتوی
علما ونفعا دائما دنيا. عصری تعلیم یافتہ اور دیگر اداروں سے وابستہ وہ حضرات جو علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، جامعہ ان کو 3 سالہ مختصر دورانیے کے کورس کو صبح و شام کے خصوصی کلاسز کے ذریعے زیور علم سے آراستہ کر رہا ہے. 3 سالہ کورس سے فارغ التحصیل طلبہ بعد میں دورہ حدیث شریف میں شریک ہوتے ہیں. جامعہ نے طلبہ و طالبات کو مختلف امراض سے بچاؤ کے لیے ڈسپینسری بھی قائم کر رکھی ہے، جہاں طلبہ و طالبات کے علاوہ دیگر مستحقین کو بھی علاج کی مفت سہولت فراہم کی جاتی ہے. جامعہ اشرفیہ لاہور کی وسیع و عریض لائبریری میں ہر موضوع پر ہزاروں کی تعداد میں نایاب کتب کا ذخیرہ موجود ہے، جس سے طلبہ و اساتذہ مستفید ہوتے ہیں. جامعہ اشرفیہ کا ایک اہم ترین شعبہ مہد ام القرى ہے. حب وشوق كل حين لما یہ شعبہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور آلات پر مشتمل ہے. اس شعبے کی ذمہ داریوں میں مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرنا، روزانہ نئی تعلیمات اپنی ویب سائٹ پر جاری کرنا، دنیا بھر سے آنے والے فتاوی جات کے جوابات دینا، آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دینی تعلیمات پہنچانے کی کوشش کرنا شامل ہے. شعبہ جدید مہد ام القرى جامعہ اشرفیہ لاہور میں، جہاں سینکڑوں لوگ ملک و بیرون ملک سے آن لائن 2 سالہ دراسات دینیہ کورس میں باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں آن لائن تخصص فی الافتاء یعنی مفتی کورس کی کلاسز بھی جاری ہیں، جس میں دنیا بھر سے 70 سے زائد علماء کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ملک بھر سے 45 علماء کرام انگلش و عربک لینگویج، کمپیوٹر و دیگر عصری علوم پر مشتمل 1 سالہ تخصص میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جامعہ میں جمعۃ المبارک کے خطبات اور احادیث کے دروس بھی انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں نشر کیے جاتے ہیں. شعبہ رہنمائی و درستگی قبلہ تركناه سدى من غير نفع. اس شعبے کے ذریعے جدید تعمیر ہونے والے مساجد اور قبلے سے متعلق امور کی رہنمائی کی جاتی ہے. شعبہ حج و عمرہ غدا يوم القيامة والخلائق خائف. جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہر مہینے کی پہلی اتوار کو عازمین عمرہ کو تربیت دی جاتی ہے، اور عید الفطر کے بعد عازمین حج کے لیے لاہور میں 20 مختلف مقامات پر تربیتی پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے. شعبہ تعلیم النساء لأني أنهل العلم المتين یا رب. ماں بچوں کی پہلی استاد اور درسگاہ ہوتی ہے، چنانچہ جامعہ اشرفیہ گھریلو خواتین کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے لاہور کے مختلف مقامات پر 40 گھنٹوں کے دورانیے پر مشتمل ایک مختصر کورس کا اہتمام کرتا ہے، تاکہ گھریلو خواتین میں اپنے دین کی آگہی و شعور پیدا کیا جا سکے. جامعہ اشرفیہ لاہور کا ترجمان ماہنامہ الحسن، جس میں لوگوں کو ہر مہینے دین اسلام کی رہنمائی پہنچائی جاتی ہے. جامعہ اشرفیہ کی شاخیں علوم دنیا لم اجد من لذت. پاکستان کے مختلف علاقوں میں جامعہ اشرفیہ کی 25 شاخیں موجود ہیں، جو شب روز علم و آگہی کی شمع روشن کر رہی ہیں. کچھ اہم برانچوں کا تعارف یوں ہے: اشرفیہ گرلز کالج. لما درست علوم دنیا لم اجد من. یہاں وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق طالبات کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایم اے تک عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے. یہ سیکنڈری بورڈ لاہور اور پنجاب یونیورسٹی سے منظور شدہ ہے. الحمدللہ یہاں کی طالبات نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ بھی حاصل کرتی ہیں. مدرسۃ الفیصل للبنات. فيها وحق مستبين. مدرسۃ الفیصل للبنات ماڈل ٹاؤن لاہور میں جامعہ اشرفیہ کی اہم شاخ ہے، جس میں 500 سے زیادہ مقیم طالبات ہیں. ان طالبات کو میٹرک کے بعد درس نظامی کے ساتھ ساتھ ہوم اکنامکس، گھریلو علاج معالجہ اور سلائی کڑھائی کی تعلیم دی جاتی ہے. مہد قباء للیتامى. اقبلت في قسم الشریعة ارتوی. یتیموں کی تعلیم اور فلاح و بہبود کے لیے خصوصی طور پر قائم یہ برانچ جوہر ٹاؤن لاہور میں سرگرم عمل ہے، جہاں درجہ اولا سے مشکات تک تعلیم دی جا رہی ہے. جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد، جہاں ابتدائی درجات تا درجہ سادسہ اور حفظ و ناظرہ کی کلاسز ہوتی ہیں. جامعہ اشرفیہ سے 8 سال تعلیم حاصل کرنے والوں کو HEC ایم اے اسلامیات اور عربی کے مساوی قرار دے کر ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، جس کی بنیاد پر لیکچررشپ کے ساتھ ساتھ ایم فل اور PhD کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے.
مورخہ 12 فروری سن 2015 جامعہ اشرفیہ اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے درمیان MOU سائن ہو چکا ہے، اور اب مورخہ 16 ستمبر سن 2021 جامعہ اشرفیہ اور جامعۃ السلطان الشریف علی الاسلامیہ برونائی کے مابین بھی MOU سائن ہو گیا ہے، اور دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ بھی MOU سائن کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب سعودی عرب اور برونائی کی یونیورسٹیوں میں جامعہ کے طلباء کے لیے داخلہ آسان ہوگا۔ جامعہ اشرفیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قومی و بین الاقوامی سطح کے معروف و مقبول قراء، علماء، ائمہ، صلحاء، ادباء، زعماء، حکمران، سیاستدان اور دیگر اداروں کے سربراہان وقتاً فوقتاً جامعہ میں تشریف لا کر جامعہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں۔ ایسے اکابرین و شخصیات کی فہرست بہت طویل ہے۔ چند چنیدہ شخصیات و اکابرین جو انفرادی حیثیت میں یا وفود کے ہمراہ جامعہ اشرفیہ کا وزٹ کر چکے ہیں، ان کا تعارف کچھ یوں ہے۔ فضیلت الشیخ شیخ القراء جناب قاری عبدالباسط عبدالصمد مصر، فضیلت الشیخ عبدالحلیم صاحب چانسلر جامعہ الازہر مصر، فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن صالح امام و خطیب مسجد نبوی و چیئرمین ہائی کورٹ مدینہ منورہ، فضیلت الشیخ محمد بن عبداللہ السبیل امام و خطیب مسجد حرام مکہ مکرمہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالفتاح ابو غدہ پروفیسر اصول الدین جامعہ امام محمد بن سعود الریاض سعودی عرب، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس امام و خطیب مسجد حرام مکہ مکرمہ چیئرمین امور حرمین کمیٹی سعودی عرب، جناب شیخ ڈاکٹر علامہ ابو الحسن الحسینی الندوی ندوۃ العلماء لکھنؤ ہندوستان، جناب ڈاکٹر عبد الرحمن زید صاحب نائب سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ، جناب محمد رفیق تارڑ صاحب سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب جنرل محمد ضیاء الحق سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب فاروق لغاری سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند ہندوستان، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر سید سلیمان ندوی صاحب ندوۃ العلماء لکھنؤ ہندوستان۔ یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کی خدمات پر ایک سرسری سی نظر ہے جو جامعہ اشرفیہ علمی، تعلیمی، دعوتی اور دوسرے دینی میدانوں میں سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ جامعہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جامعہ اشرفیہ کے اکابرین، اساتذہ، طلباء، متوسلین و معاونین کے لیے رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ علما ونفعا دائما دنيا ودين